آج ویو 360 میں امریکہ کے صدارتی انتخاب پر دنیا بھر کی نظریں. آنے والے صدر کو کانگریس میں بھی اکثریت کی ضرورت ہوگی. ایک جائزہ اہم مقابلوں کا. پاکستان میں توانائی کے بحران پر قابو پانے میں تعلیمی اداروں کا ابھرتا ہوا کردار. اور آپ کو ملوائیں گے لاہور کے ایک ایسے خاندان سے جن کے 5 بچے پہلوان بن کر اولمپکس میں پاکستان کا پرچم لہرانا چاہتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکی صدر دنیا کا طاقتور ترین لیڈر سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے پاس بھی بے پناہ اختیارات نہیں ہوتے. طاقت کا اہم محور ہوتی ہے کانگریس، جو کہ صدر کے ایجنڈے کی راہ میں رکاوٹ بھی بن سکتی ہے اور مددگار بھی ہو سکتی ہے. صدر کی جماعت کو کانگریس میں اکثریت ملے تو ان کا کام آسان ہو جاتا ہے، ورنہ خاصا مشکل بھی ہو سکتا ہے. اس وقت کانگریس کے ایوان زیری میں اکثریت ڈیموکریٹس کے پاس ہے، جبکہ سینٹ کا کنٹرول ریپبلکنز کے پاس. 3 نومبر کو جب امریکی شہری صدر کے انتخاب کا ووٹ ڈالنے جائیں گے تو 50 میں سے 35 ریاستوں میں اپنے سینیٹرز بھی چنیں گے. آئیے چلتے ہیں کچھ ایسی ریاستوں میں جہاں سینٹ کی نشست کے لیے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہے. ساتھ ہی بعض ایسی ریاستوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں جہاں مقامی سینٹ کی ریس بھی اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس سے صدارتی انتخاب کے لیے امریکی ووٹرز کا موڈ اور ان کی سیاسی ترجیحات سامنے آتی ہیں. شمالی کیرولائنا کے شہر شارلٹ میں ہونے والا ریپبلکن کنونشن تو ختم ہو گیا ہے، لیکن شہر میں سیاسی گہما گہمی اب بھی جاری ہے. ریاستی سینٹ کے ڈیموکریٹ رکن کیل کننگم اپنے سیاسی حریف ٹام ٹلس کو ہرانے کی تیاری کر رہے ہیں. شہروں، قصبوں اور دور دراز گاؤں میں رہنے والی آبادیوں پر مشتمل ریاست شمالی کیرولائنا ملکی سیاست کا مزاج سمجھنے کے لیے مثالی جگہ ہے. شمالی کیرولائنا وہ جگہ ہے جس کی آبادی میں واضح تقسیم ہے. یہاں ایسے ووٹرز ہیں جو آخری وقت تک کسی کے بھی حق میں فیصلہ کر سکتے ہیں. اس لیے ملک میں کسی بھی اور جگہ کے مقابلے میں یہ ریاست اہم ترین ہے. رائے عامہ کے جائزے بتاتے ہیں کہ کیل کننگم کو ٹام ٹلس پر 5 پوائنٹس کی برتری حاصل ہے. صدر ٹرمپ اس مقابلے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. شمالی کیرولائنا میں ملک کے حالات نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، کیونکہ ریپبلکن ٹام ٹلس کووڈ سے پہلے صدر ٹرمپ کے بہت قریب تھے، لیکن جب کووڈ پھیلا تو انہوں نے اپنا رخ بدل لیا اور اب وہ صدر ٹرمپ کے بارے میں بات کم کرتے ہیں. ریاست آئیووا میں بھی کورونا وائرس ایک اہم موضوع ہے، جہاں ریپبلکن جونی ارنسٹ اور ان کی ڈیموکریٹ حریف ٹریسا گرین فیلڈ کے درمیان اسی موضوع پر بحث چل رہی ہے. We thought we had seen the worst. We're facing a crisis like nothing we've seen before. اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ بات اسی جانب اشارہ کرتی ہے کہ ملکی حالات اس سال ہونے والے سینٹ کے الیکشنز میں بھی اہم کردار ادا کریں گے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لوگ صدر ٹرمپ کی کورونا کی وبا سے نمٹنے کی اہلیت کا دفاع کریں گے یا اس معاملے پر ان سے فاصلہ اختیار کر لیں گے، اور اس کا انحصار اس پر ہوگا کہ ان کی ریاست کو وبا نے کتنا متاثر کیا ہے. ریاست مین میں ریپبلکن سینیٹر سوزن کالنز کو قومی سطح پر اس وقت خاص توجہ ملی جب انہوں نے سپریم کورٹ کے جسٹس بریٹ کیونو کی تقرری کے حق میں ووٹ دیا تھا، اور پھر اس سال کے آغاز میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی میں انہیں بری کر دیا. The Postal Service is a lifeline. ان کی حریف ہیں ڈیموکریٹ سارا گڈین، جو ان کے ایسے فیصلوں پر تنقید کرتے ہوئے لاکھوں ڈالرز کا فنڈ اکٹھا کر چکی ہیں. لیکن الاباما کی بات کریں تو وہاں ٹامی ٹبرول کے لیے صدر ٹرمپ کی حمایت انہیں ڈیموکریٹ حریف ڈگ جونز کے مقابلے میں مدد دے رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ڈگ جونز کو شکست ہو جائے گی. یہ سب کچھ ان جگہوں پر ووٹرز کے ٹرن آؤٹ پر منحصر ہوگا جہاں 2016 میں صدر ٹرمپ حیران کن طور پر جیت گئے تھے. ساتھ ہی اس بات پر بھی کہ ان سینیٹرز میں اپنی اپنی ریاست کے حالات کو صدارتی انتخابات سے الگ رکھنے کی کتنی اہلیت ہے. ڈیموکریٹس ریاست کولوراڈو اور ایریزونا میں بھی جیت کی امید لگائے بیٹھے ہیں. جو بائیڈن کے صدر بننے کی صورت میں سینٹ میں ڈیموکریٹس کو 3 جبکہ صدر ٹرمپ کے دوبارہ منتخب ہونے کی صورت میں 4 سیٹس پر جیت درکار ہوگی. کیتھرین جپسن کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ.
امریکہ میں نسلی مساوات کے مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ احتجاج کے حق اور لا اینڈ آرڈر کی ضرورت میں توازن کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ یہ وہ اہم سوال ہیں جن پر بحث امریکہ میں خاصی گرم ہے۔ گزشتہ ہفتے ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے امریکی ریاست وسکانسن کے شہر کینوشا کا دورہ کیا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں حال ہی میں پولیس کی جانب سے ایک افریقن امریکن شخص کو پیٹھ پر گولیاں مار کر زخمی کرنے کے بعد احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں لوٹ مار کے ساتھ ساتھ 2 مظاہرین ہلاک بھی ہو گئے۔ جو بائیڈن کے دورے سے پہلے صدر ٹرمپ نے بھی اسی شہر کا دورہ کیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دونوں سیاستدانوں کا پیغام ایک دوسرے سے کتنا مختلف تھا اور کیا معنی رکھتا ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے گزشتہ جمعرات کو ریاست وسکانسن کے شہر کینوشا کے دورے میں نسلی عدم مساوات کو کم کرنے کے لیے اپنے معیشت، تعلیم اور بحالی کے منصوبوں پر زور دیا۔ اس سے کچھ ہی روز پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس علاقے کا دورہ کیا تھا اور وہاں لاقانونیت اور ہنگاموں کی مذمت کی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم امریکی تاریخ کے ایک اہم مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے۔ کینوشا حال ہی میں امریکہ میں اس وقت نسلی فسادات کا نیا مرکز بن گیا جب ایک پولیس آفیسر نے ایک سیاہ فام امریکی شخص کو گرفتار کرنے کی کوشش کے دوران اسے 7 گولیاں ماری۔ اس کے بعد نسلی انصاف کے لیے شروع ہونے والے احتجاج نے بڑھ کر توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کے واقعات کی شکل اختیار کر لی، اور اس افراتفری کے دوران صدر کے ایک 17 سالہ مسلح حامی نے جو مبینہ طور پر کینوشا میں مقامی کاروباروں کی حفاظت کے لیے آیا تھا، 2 مظاہرین کو گولی مار کر ہلاک اور تیسرے کو زخمی کر دیا۔ اپنے دورے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے احتجاج میں نقصان پہنچنے والے کاروباروں کے مالکان سے ملاقات کی، لیکن وہ پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے شخص کے اہل خانہ سے نہیں ملے۔ پولیس کا سختی سے دفاع کرتے ہوئے صدر نے نسلی انصاف کی تحریک کے بہت سے شرکاء کو انتشار اور شورش پھیلانے والے قرار دے کر ان کی مذمت کی۔ جس طرح کا تشدد میں نے دیکھا، ہو سکتا ہے کہ مظاہرین ہوں، لیکن حقیقت میں کچھ بہت برے لوگ بھی ہیں۔ ان میں انتشار پسند، لٹیرے اور فساد پھیلانے والے لوگ بھی ہیں۔ اس کے برعکس جو بائیڈن نے اپنے دورے میں مفلوج ہونے والے جیکب بلیک کے اہل خانہ سے نجی ملاقات کی، جنہیں پولیس نے گولی مار کر زخمی کیا تھا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں سمیت کمیونٹی کے لیڈروں کے ساتھ ایک میٹنگ میں جو بائیڈن نے پرتشدد مظاہرین کی مذمت کے ساتھ اقلیتوں کی مالی اعانت کے لیے حمایت پر زور دیا۔ اس سے قطع نظر کہ آپ کتنے ہی ناراض ہیں، اگر آپ لوٹ مار کر رہے ہیں اور آگ لگا رہے ہیں تو آپ کو ایسے ہی جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے جیسے کسی اور کا غلط کام پر۔ اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ کرونا وبا کی وجہ سے جو بائیڈن کی ریاست ڈیلاویئر میں اپنے گھر سے کئی مہینوں تک انتخابی مہم چلانے کے بعد ریاست وسکانسن میں آنا ان کی حکمت عملی میں تبدیلی اور انتخابات میں اس ریاست کی اہمیت کی عکاس ہے، جسے صدر ٹرمپ نے سن 2016 میں بہت کم فرق سے جیتا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس سے ڈیموکریٹس کے اندر بڑھتی ہوئی تشویش بھی ظاہر ہوتی ہے کہ شاید صدر ٹرمپ کا امن و امان کا پیغام ووٹرز میں مقبول ہو رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عوامی رائے کے جائزوں میں صرف 2 ایشوز میں انہیں برتری حاصل ہے۔ معیشت پر کارکردگی، جو کہ خاصی مستحکم رہی ہے، لیکن پچھلے 3 ہفتوں میں جرائم سے متعلق رائے عامہ کے جائزے بھی صدر ٹرمپ کی جرائم سے نمٹنے کی اہلیت میں سبقت دکھا رہے ہیں۔ صدارتی رائے شماری میں اب بھی جو بائیڈن قومی سطح پر اور وسکانسن میں صدر ٹرمپ سے نمایاں طور پر آگے ہیں، لیکن پینسلوینیا کی طرح دوسرے علاقوں میں انتخابی دوڑ سخت ہوتی جا رہی ہے۔ برائن پیڈن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ انتخابات میں معیشت کی صورتحال خاصا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں یہ موضوع خاصی اہمیت کا حامل ہو گیا ہے۔ معاشی بحالی پر رائے عامہ کے جائزوں میں جو بائیڈن کے مقابلے میں لوگ ڈونلڈ ٹرمپ پر زیادہ بھروسے کا اظہار کر رہے ہیں۔ امریکہ کے بہت سے ایسے شہر ہیں جن کی معیشت کا دار و مدار وہاں قائم کسی بڑے کالج یا یونیورسٹی پر ہے۔ کرونا وائرس کے باعث تعلیمی ادارے بند ہوئے تو چھوٹے کاروباروں کو بھی خاصا نقصان ہوا۔ ایسے بہت سے کاروباری حضرات کی خواہش ہے کہ نئے تعلیمی سال میں کیمپسز کھل جائیں اور اسٹوڈنٹس واپس آئیں تاکہ ان کا کام بھی چلے، مگر خدشہ یہ ہے کہ طلباء کی واپسی سے کرونا وائرس کے نئے کیسز میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سال کے آغاز پر جب مشیگن یونیورسٹی میں زیر تعلیم 40,000 سے زائد طلباء کی بڑی تعداد کو کرونا وبا کی وجہ سے گھر واپس بھیجا گیا تو علاقے کے چھوٹے کاروباروں پر اس کا گہرا اثر پڑا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے برف کے بغیر برفانی طوفان۔ فٹ پاتھ پر کوئی چلنے والا نہیں تھا، سڑکیں سنسان تھیں۔
सितंबर में नए तालीमी साल के आगाज़ पर कॉलेज कैंपसेस में भी कुछ क्लासेस का एहतमाम किया जाएगा। इस खबर से स्टूडेंट कस्टमर्स पर इन्हिसार करने वाले कारोबार उम्मीद और बेचैनी दोनों महसूस कर रहे हैं। जस्टिन हेरिक एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग वापस आएंगे तो कोरोना केसेस बढ़ेंगे। या तो इस पर काबू पा लिया जाएगा या ज्यादा इम्कान है कि सब कुछ रोक कर क्लासेस ऑनलाइन कर दी जाएंगी। नाक और कान छेदने वाले जेफ सॉन्डर्स कहते हैं कि उनके लिए अपने कारोबार को जारी रखना आसान काम नहीं था। कोरोना वबा ने हमें बहुत सी मुश्किलात से दो चार किया। ऐसे में गैर मामूली अंदाज से ही कारोबार को जारी रखा जा सकता है। किसी जमाने में बहुत चलने वाली एक्सप्रेसो रॉयल कॉफी शॉप कोरोना बहरान की वजह से बंद कर दी गई। इस फैसले पर मिशिगन यूनिवर्सिटी के तुलबा खुश नहीं। एक्सप्रेसो रॉयल जैसी जगहों का ना खुलना अच्छा नहीं। मेरे घर में बहुत से अफराद इसे पसंद करते थे। कोविड-19 की वजह से पेरी पेरिकोस को अपनी दुकान के बाहर आर्जी जगह बनानी पड़ी। इन मुश्किलात के बावजूद वो पुरुम्मीद है। मैं पुरुम्मीद हूँ और दुआ करता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। छोटे कारोबारों के मालिक यूनिवर्सिटी तलबा और मामूलात जिंदगी दोनों बहाल होने के मुंतज़िर हैं। मरियामा डियालो के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमरीकी इंतखाबात के हवाले से अहम और मुनफरिद मालूमात और इसके अलावा पाकिस्तान और खत्ते भर की खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/VOA उर्दू। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। बहरा रूम में ईंधन की तलाश ने तुर्की और यूनान की फौजों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है। तुर्की और यूनान दोनों ही मशरकी बहरा रूम के पानियों पर दावा करते हैं। तुर्की की जानिब से मुतनाज़ा पानियों में ईंधन की तलाश से इलाके में बड़े पैमाने पर फौजें हरकत में आ गई हैं। नेटो के इन दोनों अरकान के दरमियान तनाव में कमी लाने के लिए यूरोपीय मुल्क सफारतकारी की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बहरा रूम के पानियों में जंगी बेड़े खड़े हैं। तुर्की की जानिब से मशरकी बहरा रोम के पानियों में 2 हफ्तों की बहरी मशकों के आगाज से दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव बढ़ गया है, जहां यूनान की बहरी फौज पहले ही बड़ी तादाद में तैनात है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने यूनान पर डकैती और कज़ाकी का इल्जाम आयद किया है। तुर्की की ये बहरी मशकें यूनान की जानिब से तुर्क सरहद के करीब फौज की तैनाती के रद्द-ए-अमल में की जा रही हैं, जिससे दो तरफा कशीदगी में तेजी आ सकती है। अनकरा खबरदार कर रहा है कि एथेंस की जानिब से उसका सब्र खत्म हो रहा है। तुर्की का इम्तिहान, बराए मेहरबानी हमें आजमाने की कोशिश ना करें। हम दीवानी कौम हैं, कोई भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि हमारा रद्द-ए-अमल क्या होगा। हम इंतज़ार भी कर सकते हैं और सब्र भी, लेकिन फिर एक दिन हमारा जवाब बहुत सख्त होगा। मशरकी बहरा रोम में कुदरती गैस की दरियाफ्त ने नेटो के इन दोनों रुकन मुल्कों के दरमियान दहाइयों से मौजूद सरहदी तनाज़े को हवा दी है। यूनान का इल्जाम है कि तुर्की उसके पानियों में तवानाई की तलाश और फौज तैनात कर रहा है। इन दो हमसाया मुल्कों को तकसीम करने वाली इस बड़ी पट्टी पर दोनों मुल्क ही मलकियत के दावेदार हैं। तनाव में इजाफे के खदशे के पेश नज़र एथेंस के ताकतवर हरीफ तुर्की के मुकाबले में फ्रांस ने अपने यूरोपीय यूनियन इत्तेहादी यूनान की मदद के लिए अपने जंगी बेड़े भी तैनात किए हैं, जिससे तसादुम का खतरा और बढ़ गया है। वहाँ महाजराई हो सकती है, लेकिन महज इसलिए नहीं कि वहाँ बड़ी तादाद में बहरी बेड़े और लड़ाका तैयारे मौजूद हैं। वाकई वहाँ बहुत हजूम है। ऐसे मालूम होता है कि ट्रैफिक जाम हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। यूनानी जंगी तैयारे का ताक़ुब करने वाले तुर्क जेट तैयारों में से एक ने कॉकपिट वीडियो जारी की है, जो इस बात की निशानदही करती है कि इस खतरनाक जंग में फरीकैन मुहाजराई के कितने करीब हैं, और ये कि बात अब तवानाई से कहीं आगे बढ़ गई है। उनके वक़ार, हैसियत और मुस्तकबिल में उनके मुकाम पर सवालात उठ रहे हैं, और इसी वजह से दोनों फरीकों ने ये इशारा दिया है कि वो इसे तसादुम की सतह तक ले जाने के लिए राजी और काबिल हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारजा हाइको मास ने दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी खत्म कराने की बेनतीजा कोशिशों के बाद महाजराई का खदशा जाहिर किया है।
امریکہ ترکی اور یونان کے سابقہ تنازعات کو روکنے میں کامیاب رہا تھا، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس بار صدارتی انتخاب کی وجہ سے واشنگٹن کی جانب سے مداخلت کا امکان نہیں ہے۔ اسی اثنا میں نیٹو کے یہ دو اتحادی بغیر کسی واضح حکمت عملی کے تصادم کی جانب بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ ڈوریان جونز کے ساتھ سادیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ۔ تو توانائی کے وسائل کی تلاش اور ان کا کنٹرول ملکوں کے درمیان تناؤ کی وجہ نہ بنے، اس کے لیے ماہرین تجویز کرتے ہیں ماحول دوست وسائل کا استعمال۔ پاکستان میں شمسی توانائی کو قابل استعمال بنانے پر کچھ سالوں سے کام ہو رہا ہے، اور اس سمت میں ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے لاہور کی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یعنی UET اب اپنی بجلی بنائے گی اور بچت کی رقم تحقیقی منصوبوں پر لگے گی۔ یونیورسٹی میں لگائے گئے شمسی توانائی منصوبے کی پیداواری صلاحیت 1 میگا واٹ ہے، جس سے یونیورسٹی کو اندازاً سالانہ 70 کروڑ کا فائدہ ہوگا۔ سرکاری اور نجی ادارے کے شمسی توانائی پر منتقل ہونے سے بجلی بنانے کے روایتی ذرائع پر بوجھ کیسے کم ہو سکتا ہے، یہ ہم جانیں گے لاہور سے سمن خان کی رپورٹ میں۔ لاہور میں قائم یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی بجلی کی ماہانہ ضرورت 3 میگا واٹ ہے۔ ہر ماہ آنے والے بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی ادارے کے لیے آسان نہیں۔ اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے یونیورسٹی نے متبادل توانائی کے استعمال کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں لگایا جانے والا شمسی یونٹ 1 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا، جس سے یونیورسٹی کو اندازاً 1.25 کروڑ روپے سالانہ کی بچت ہوگی۔ لیسکو کو ظاہر ہے کہ وہ انرجی اویلیبل رکھنی پڑتی ہے ہمارے لیے، اور جہاں بھی جنریٹ ہوئی ہے وہ ٹرانسمٹ ہو کے یہاں آئی ہے، تو اس کے ٹرانسمیشن کے لاسز بھی بیچ میں شامل ہیں۔ جو لاسز ہیں وہ ہمارے بل سے ہی ریکور ہوتے ہیں سم ہاؤ۔ تو آپ کو پتہ ہے انرجی کی پرائس مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کے مقابلے میں اگر ہم یہ گرین انرجی جو انیشیٹو ویسے بھی انوائرمنٹل پروٹیکشن کے پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت اچھا سولوشن ہے۔ جامعہ نے کالا شاہ کاکو کیمپس میں 150 کلو واٹ پیدا کرنے والی شمسی دیوار بنائی ہے، جو روزانہ کی بنیاد پر 600 یونٹ پیدا کر کے نہ صرف کیمپس کے ایک بڑے حصے کو بجلی فراہم کرتی ہے، بلکہ اس کا سایہ عمارت کو ٹھنڈا رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے اور اسے قابل دید بھی بنا رہا ہے۔ UET کے علاوہ صوبہ پنجاب کی 16 جامعات توانائی کے ماحول دوست ذرائع کو اپنانے کے مشن میں شامل ہو چکی ہیں۔ 2017 میں پنجاب اجالا پروگرام کے تحت اسکولوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا آغاز ہوا، جو اب نیا پاکستان سولرائزیشن سکیم کے ذریعے جاری ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 3 سالوں میں صوبے کے 15,000 پرائمری اسکولوں میں سے 7,500 کو شمسی توانائی فراہم کی جا رہی ہے۔ ہر مہینے 10 یونیورسٹیز کا ہمارا ٹارگٹ ہے، ان کے ساتھ MOU سائن کریں، آن گراؤنڈ ان کا کام شروع کروائیں۔ 1 روپیہ گورنمنٹ کا نہیں لگ رہا، ٹوٹل کمپنیز آئی ہیں، وہاں پہ انسٹال کرتے ہیں، کم قیمت پر دیتے بھی ہیں۔ میرا انرجی ڈپارٹمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ جو اگر بجلی کے پیسے بچیں گے تو ظاہر ہے بچوں کی تعلیم پہ اس کے امپیکٹ بھی آئے گا اور ان کو فائدہ بھی ہوگا۔ ڈاکٹر اختر ملک کے مطابق 2015 سے بہاولپور میں قائم قائد اعظم سولر پارک کے ذریعے سالانہ تقریباً 2.5 ارب روپے کی بچت ہو رہی ہے۔ صوبائی وزارت بجلی و پانی مستقبل میں گھریلو شمسی توانائی پالیسی بنانے پر بھی غور کر رہی ہے۔ لوگوں کو ہم موٹیویٹ کریں کہ اس کو نیٹ میٹرنگ پہ جائیں، تو اس طرح ہم لوگوں کو بھی چاہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہوں۔ جب یہ کمپٹیشن آئے گا تو بجلی کے ریٹ ظاہر ہے الٹیمیٹلی نیچے آئیں گے، اور اس کا فائدہ انڈسٹری کو بھی ہوگا اور لوگوں کو بھی ہوگا۔ UET میں قائم ٹیسٹنگ لیب مارکیٹ میں موجود سولر پینلز کا معیار جانچنے میں شہریوں اور کاروبار کرنے والے افراد کی مدد بھی کر رہی ہے۔ سولر پینلز پاکستان میں آ رہے تھے آج سے 10 سال پہلے کہہ لیں، 6 سال پہلے کہہ لیں، تو ان کی کوالٹی کا کافی زیادہ ایشو تھا، ان کی ٹیسٹنگ نہیں ہوتی تھی، تو لو کوالٹی انفارچونیٹلی پینلز پاکستان کی مارکیٹ میں آ گئے، جس کی وجہ سے کہہ لیں کہ اس سیکٹر کو کافی نقصان ہوا، لوگوں کا ٹرسٹ اس پہ کم ہو گیا۔ انڈر IC اسٹینڈرڈ وہ ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں، جو کہ ان کی الیکٹریکل پرفارمنس ہے، ان کی انڈیورنس ہے، ان کی جو میکینیکل ان کی کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں وہاں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ شمسی توانائی کو مزید سستا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سولر پینلز اور دیگر ضروری آلات درآمد کرنے کی بجائے مقامی طور پر تیار کیے جائیں۔ ماہرین کے مطابق گرین انرجی پاکستان میں توانائی کے بحران میں کمی لا سکتی ہے۔ قومی گرڈ پر بوجھ کم ہونے سے حکومت کو مدد ملے گی اور اداروں کو لوڈ شیڈنگ کی صورت میں جنریٹر جیسے بجلی کے متبادل ذرائع کے اضافی اخراجات سے بھی چھٹکارا ملے گا۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ لاہور ہی کے ایک گھرانے کے 5 بچوں کو جنون ہے کہ وہ ریسلنگ میں پاکستان کو گولڈ میڈل جتوا کر ملک کا نام روشن کریں۔ مختلف عمروں کے یہ بچے پاکستان ریسلنگ ٹیم کے کوچ کی زیر نگرانی تربیت کرتے ہیں، جو ان میں سے 4 بچوں کے والد بھی ہیں۔
ان ننھے پہلوانوں کی کٹھن تربیت اور ان کی لگن دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ مجھے پلوانی کرنے کا بہت شوق ہے۔ میں پاکستان کے لیے لینا چاہتا ہوں۔ میں انڈر 16 کا گولڈ میڈل ہوں۔ جب میں چھوٹا تھا تب میرے پاپا مجھے یہاں پہ لے کے آتے تھے۔ میں 5 سال کا تھا جب مجھے شوق ہوا۔ یہ میرے بیٹے ہیں 4 اور ایک میرا بھتیجا ہے، یعنی جوائنٹ فیملی ہے۔ ایک ہی خاندان سے یہ 5 بچوں کو میں نے ٹریننگ کے لیے لے کے آتا ہوں۔ میرا خواب ہے کہ میں اولمپک کا گولڈ میڈل لے کے آؤں۔ میری 12.5 سال عمر ہوگی، اب میرا شوق ہے کہ اولمپک میں میڈل لے کے آنا ہے میں نے۔ اللہ سمجھ۔ میرا مین مقصد یہی ہے کہ میں نے اولمپک کو ٹارگٹ کیا ہے، میں نے اولمپک کے اکارڈنگلی ویژن دیا ہے، گول دیا ہے۔ ایون کہ یہ سوچتے بھی، آپ نے ان سے انٹرویو کیا ہوگا، یہی کہتے ہوں گے میں نے اولمپک کے لیے لڑنا ہے۔ بچے موسٹلی ہم صبح اٹھتے ہیں، ارلی مارننگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ہم ادھر آ جاتے ہیں اسپورٹس کے لیے۔ جب ریگولر ڈے سے، اب تو کرونا سے تھوڑے سچویشن چینج ہے، تو ارلی مارننگ ہم نے 6 بجے ہم نے واپس جانا ہے، 7 بجے اسکول لگتے ہیں تو اسکول چلے جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، ٹیوشن چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد شام 5 to 7 یا 6 to 7 ایک سیشن چلتا ہے شام کو ہم ٹریننگ کے لیے۔ اس کے بعد 2 ٹائم ٹریننگ ہے ان کی۔ جو پہلوان ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ گوشت وغیرہ، گوشت، مکھن، ملائی، مربع، دودھ وغیرہ اس طرح کی چیزیں کھائیں۔ اور جو پہلوان ہیں یہ برگر، شورمے وغیرہ، پیزے وغیرہ، جو یہ بوتلیں وغیرہ پیتے ہیں نا پہلوان، وہ کبھی پہلوان نہیں مان سکتا۔ یہ جو بچے بھی جتنے بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں، مارننگ سیشن، ایوننگ سیشن کا ڈائٹ پلان، یہ میرے بچے، میں اپنی جیب سے انہیں سارے پیسے انویسٹ کرتا ہوں، میں کسی اسپانسر نہیں ہے ان کے لیے۔ اور میں چاہتا ہوں یہ جتنی بھی میں انویسٹمنٹ بچوں پہ کر رہا ہوں، مین آبجیکٹیو یہی ہے کہ بچے پاکستان کا نام روشن کریں اور اولمپک میں پاکستان کے لیے میڈل لے کے آئیں۔ دنیا کے بیشتر ملکوں میں مزدوروں کا دن 1 مئی کو منایا جاتا ہے، لیکن امریکہ میں لیبر ڈے ستمبر کی پہلی پیر کو منایا جاتا ہے، جب ملک بھر میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ امریکہ میں یہ دن 1894 سے مزدوروں کی محنت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ مزید جانیں گے فائزہ بخاری سے۔ ستمبر کے مہینے میں آنے والے پہلے سوموار کو امریکہ بھر میں لیبر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس چھٹی کی ابتدا سن 1800 کے آخر میں ہوئی، جب امریکیوں کی ایک بڑی تعداد کھیتی باڑی کو چھوڑ کر فیکٹریوں میں ملازمت اختیار کر رہی تھی۔ لیکن اس وقت ہفتے کے 7 دن 12 گھنٹے روزانہ کام کرنا معمول کی بات تھی۔ اس دور میں مزدور یونینیں مضبوط ہوئیں اور انہوں نے ہڑتالیں اور احتجاجی مظاہرے کیے۔ کام کے اوقات میں کمی، تنخواہوں میں اضافے اور کام کی جگہ پر بہتر حالات کے لیے یونین رہنماؤں نے مزدوروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لیبر ڈے کی تعطیل کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ 1894 میں امریکی کانگریس نے اسے سرکاری تعطیل قرار دے دیا۔ لوگ اس دن محنت کشوں کی کاوشوں کا جشن منانے کے لیے پریڈوں میں شامل ہوتے اور پکنک مناتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ تعطیل موسم گرما کے اختتام کی علامت بن گئی، جب لوگ اپنی فیملی کے ساتھ ایک طویل ویکنڈ مناتے ہیں۔ امریکہ کے کئی علاقوں میں اسکول لیبر ڈے کے بعد کھلتے ہیں۔ ہیپی لیبر ڈے۔ ویو 360 سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔